السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا سورہ بقرہ کا 7واں رکوع بھی مکمل ہونے جا رہا ہے۔ تو آئیے سورت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذين هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، تو ذرا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ نکالے ہمارے لیے اس سے کہ جو زمین اگاتی ہے، اس کی ترکاریاں اور ککڑیاں اور لہسن اور مسور اور پیاز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم وہ شے لینا چاہتے ہو جو کمتر ہے؟ اس کے لیے بدلے میں جو بہتر ہے اترو کسی شہر میں تو تم کو مل جائے گا جو کچھ تم مانتے ہو۔ اور ان پر ذلت خواری اور محتاجی و کم ہمتی تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے، اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ زمین کی پیداوار میں سے نباتات عارضی میں سے ہمیں رزق دیا جائے، یہ الفاظ کھیرے اور ککڑی وغیرہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فوم کا ایک ترجمہ گیہوں کا کیا گیا ہے، لیکن میرے نزدیک زیادہ صحیح ترجمہ لہسن ہے۔ عربی میں اس کے لیے بالمون لفظ ثوم استعمال کیا جاتا ہے۔ لہسن کو فارسی میں توم اور پنجابی سرائکی اور سندھی میں تھوم کہتے ہیں، اور یہ فوم اور ثوم ہی کی بدلی ہوئی شکل ہے، اس لیے کہ عربوں کی عمد کے باعث ان کی زبان کے بہت سے الفاظ سندھی اور سرائکی زبان میں شامل ہو گئے، جو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ کافی تعداد میں اب بھی موجود ہے۔ اب جو سالن کی چٹکارے ان چیزوں سے بنتے ہیں، ان کی زبانیں وہ چٹکارے مانگ رہی تھیں۔ بنی اسرائیل صحرائے سینا میں ایک ہی طرح کی غذا منصلبہ کھاتے کھاتے اکتا گئے تھے، لہٰذا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمیں زمین سے اگتی ہوئی چٹکارے دار چیزیں چاہیے۔ منصلبہ نباتات عارضی سے کہیں بہتر ہے جو اللہ کی طرف سے تمہیں دیا گیا ہے، تو اس سے تمہارا جی بھر گیا ہے اور اسی کو ہاتھ سے دے کر چاہتے ہو کہ یہ ادنی چیزیں تمہیں ملیں۔ لفظ اہبطوا کے ذیل میں بات ہو چکی ہے کہ اس کا معنی بلندی سے اترنے کا ہے۔ ظاہری بات یہ ہے یہاں سے لفظ آسمان سے زمین پر اترنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہوگا کہ کسی بستی میں جا کر آباد ہو جاؤ۔ اگر تمہیں زمین کی پیداوار میں سے یہ چیزیں چاہیے تو کہیں آباد ہو جاؤ اور کاشتکاری کرو، یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ اور اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ بنی اسرائیل وہ امت تھی جس کے بارے میں فرمایا گیا وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ سورہ بقرہ اسی امت کا پھر یہ اشر ہوا تو کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں کتاب دی گئی تھی کہ اس کی پیروی کریں اور اسے قائم کریں۔ سورہ معاہدہ میں فرمایا گیا ترجمہ: اگر یہ اہل کتاب تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کرتے جو ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے اتاری گئیں، تو کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے قدموں کے نیچے سے، یعنی ان کے سروں کے اوپر سے بھی نعمتوں کی بارش ہوتی اور زمین بھی ان کے لیے نعمتیں اگلتی، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات، اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنی عقل، اپنی مسلطوں اور مقدم کیا اور اپنے تمرد، اپنی سرکشی اور اپنی حاکمیت کو بالاتر کیا۔
جو قوم دنیا میں اللہ کے قانون اور اللہ کی ہدایت اور اللہ کی کتاب کی امین ہوتی ہے وہ اللہ کی نمائندگی ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے عمل سے غلط نمائندگی کرے تو وہ اللہ کے نزدیک کافروں سے بڑھ کر مقصوب اور مقبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ کافروں کو دین پہنچانا تو اسی مسلمان امت کی ذمہ تھا۔ اگر یہ خود ہی دین کے مخرف ہو گئے تو کسی اور کو کیا دین پہنچائیں گے؟ آج اس کا مقام پر موجود امت مسلمہ کھڑی ہے کہ تعداد میں 100 ارب یا 1.5 ارب ہونے کے باوجود ان کے حصے میں عزت نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ دنیا کے سارے معاملات G7 اور G15 ممالکت کے ہاتھ میں ہیں۔ سیکیورٹی کونسل کے مستقل ارکان کی ویٹو کا حق حاصل ہے، لیکن کوئی مسلمان ملک نہ تو سیکیورٹی کونسل کا مستقل رکن ہے اور نہ ہی G9 G7 یا G15 میں شامل ہے۔ گویا کس نمی پر صد کے بہیا کشتی، ہماری اپنی پالیسیاں کہیں اور طے ہوتی ہیں، ہمارے اپنے بجٹ کہیں اور بنتے ہیں، ہماری صلح اور جنگ کسی اور کے اشارے سے ریموٹ کنٹرول انداز میں ہوتی ہے۔ یہ ذلت اور مسکنت ہے جو آج ہم پر تھوپ دی گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں کشمیر ہماری شہر ہے، لیکن اس کے لیے جنگ کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ خوف نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ مسکنت نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر اللہ پر یقین ہے اور اپنے حق پر ہونے کا یقین ہے تو اپنی شہروں کو دشمن کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے ہمت کرو، لیکن نہیں، ہم میں یہ ہمت موجود نہیں ہے۔ ہمارے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر خبریں آتی رہیں گی کہ قابل بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کارروائیوں میں اتنے کشمیریوں کو شہید کر دیا، اتنے مسلمان عورتوں کو بے حرمتی کر دی، لیکن ہم یہاں اپنے اپنے دھندوں میں، اپنے اپنے کاروباروں میں، اپنے اپنے ملازمتوں میں اور اپنے اپنے کیریئرز میں مگن ہیں۔ بہرحال مذکورہ بالا الفاظ اگرچہ بنی اسرائیل کے لیے آئے ہیں کہ ان پر ذلت خواری اور محتاجی وہم حرمتی مسلط کر دی گئی، لیکن اس میں آج کی امت مسلمہ کا نقشہ بھی موجود ہے۔ ہمارے ہاں بھی مجدین امت کو قتل بھی کیا گیا، اور ان میں سے کتنے ہیں جو جیلوں میں ڈالے گئے۔ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور سینکڑوں تابعین مستبد حکمرانوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ائمہ دین کو ایسی مار پڑی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کو بھی ایسی مار پڑے تو وہ برداشت نہ کر سکے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا کچھ ہوا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جیل میں انتقال کیا اور وہاں سے ان کا جنازہ اٹھا۔ امام دارالہجرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کندھے کھینچ دیے گئے اور منہ کالا کر کے انہیں اونٹ پر بٹھا کر پھرایا گیا۔ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندگی رحمۃ اللہ کو پس دیوار زندہ ڈالا گیا۔ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ کو اور ان کے ساتھیوں کو خود مسلمانوں نے شہید کروا دیا۔ ہماری تاریخ ایسی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، ان کے ہاں نبی تھے، ہمارے ہاں مجدین ہیں، علماء حق ہیں۔ انہوں نے جو کچھ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا وہی ہم نے مجدین کے ساتھ کیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ان کو یہ سزا ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے اور ان حد تجاوز کرنے کی وجہ سے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اونچا مقام دیا تھا، اللہ نے ہمیں بھی کرامت قرار دیا۔ ہم نے بھی جب اپنا مشن چھوڑ دیا تو ذلت اور مسکنت ہمارا مقدر بن گئی۔ اللہ کا قانون اور اللہ کا عدل بے لاگ ہے، یہ سب کے لیے ایک ہے، ہر امت کے لیے الگ الگ نہیں ہے۔ اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی عملیوں کے سبب ان کا جو حشر ہوا آج وہ ہمارا ہو رہا ہے۔ اس زمن میں میری کتاب سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل کے نام سے موجود ہے، اس کا مطالعہ کیجیے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے سورہ بقرہ کا 7واں رکوع مکمل کر لیا ہے۔ آج ہم نے ایک ہی آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی، کیونکہ یہ ماشاء اللہ سے بہت بڑی آیت تھی اور اس کا ترجمہ بھی کافی تھا، اور اس کے اندر جیسے بتایا گیا کہ ہم لوگوں میں بھی کوئی جیسے بنی اسرائیل کے اوپر کوئی اتنی مشکلات آئی، وہ بنو سلمہ کھا کے اکتا گئے تھے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ سے کہو کہ ہمیں زمین کی جو فصلیں ہوتی ہیں ہمیں وہ چاہیے۔
تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو جاؤ جا کے جنگ لڑو، آزاد مطلب کسی بھی جگہ پہ ٹھکانہ بناؤ، اپنی کاشتکاری وغیرہ کرو اور وہاں سے کھاؤ۔ مطلب وہ کم تر کھانا کھانا چاہ رہے تھے، جب اللہ تعالیٰ انہیں اتنی مطلب من و سلوا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو آسمانوں سے ان کے رزق بھیج رہے ہیں، وہ کھا کھا کے اکتا گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو مانتے نہیں تھے، نافرما برداری کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر میری فرما برداری کریں گے تو میں ان کو روز جو من و سلوا اتار کے دوں گا، اس کا ذائقہ روز مطلب دوسری جو ایک دن پہلے جو اتاری ہوگی اس سے مختلف ہوگا۔ تو اسی طرح نے نافرما برداریاں کی اللہ تعالیٰ کی، جس وجہ سے ان کے اوپر بہت سے عذاب آئے۔ اور آج جو ہماری مطلب ملک کے حالات ہیں، جو سب بھی ہے، تو ہم نے اتنی نافرما برداریاں کی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم سے جو غلطیاں بتائی ہوئی ہم سب کو معاف کرے، اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے والا بنائے، ہمیں دین کے راستے پر چلنے والا بنائے۔ جو ہماری سنتیں ہیں ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن پاک میں لکھا ہے ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے دین کو آگے سے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ دین پہنچانا ہم مسلمانوں کا کام ہے آگے، اور اگر ہم بھی اپنے دین سے ہٹ جائیں گے تو یہ کام بیچ میں رک جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ہم مسلمانوں کو دی ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر ہم پر بھی عذاب ہی اترے گا، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نہیں اترے گی۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرما برداری کریں گے تو لازمی ہم پہ عذاب بھی آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے بچائے اور ہم سب پر اپنی رحمت نازل کرے۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان۔